الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري لا مولد لا أول له ولا آخر له نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا نورات ربنا ونور السماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لب صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں جن کی خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا جن کی خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جس کو رب نے بلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر تیرے گھر میں وہ آئے ہوئے اے حلیمہ یہ تیرا مقدر تیرے گھر میں وہ آئے ہوئے ہیں اور کیسے کہہ دوں کہ وہ حاضر نہیں ہے کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے شاعر نے اس مقام پہ آ کے اپنے عشق کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا اور ہر عاشق کو یہ سبق دیا کہا کہ جو اعتراض کرے اس کو جواب دے دو کہ کیسے کہہ دوں کہ وہ حاضر نہیں ہے کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو وہ تصور میں آئے ہوئے
اور نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، کوئی آدم علیہ السلام، کوئی نوح علیہ السلام، کوئی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی ابراہیم کلیم اللہ، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ۔ شاید کہتا ہے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں، چھوڑ کر در بدر کا ٹھکانہ، ایک معلوم کے در پر ہے جانا۔ کمال شاعر کا نام ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ کر در بدر کا ٹھکانہ، ایک معلوم کے در پہ ہے جانا، ہم سے لاکھ بروں کو اپنا مہمان بنائے ہوئے ہیں، ہم سے لاکھ بروں کو اپنا مہمان بنائے ہوئے ہیں، لب پہ سلے اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ نہایت احترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل عنہ کی ثنا نعت سید انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا محدود درود سند بلند صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کے حوالے سے حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اس کی شامل حال ہو جاتی ہیں، اللہ 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، رجب المرجب شریف کی آمد ہے، ماہ ربیع الاخر شریف، ربیع الثانی شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک، کل یا پرسوں انشاءاللہ رجب شریف کی 1 تاریخ ہوگا۔ رجب کے بڑے فضائل انشاءاللہ اندر میں بیان کروں گا، ایک دو حدیث مبارکہ کے طور پر میں برکت رسول برکت کے لیے رجب کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب وہ مہینہ ہے جس کا نام جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں رکھا گیا ہے، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ فرمایا جو بندہ رجب کے پہلی تاریخوں میں روزہ رکھے، نفلی روزے رکھے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس نہر سے اس بندے کو پانی پلائے گا۔ اور ایک وجہ اور فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ اور شعبان فصل کو پانی دینے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کریں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ قرآن سننے سبحان اللہ کا کریں، سبحان اللہ، حدیث پاک سننے سبحان اللہ کا کریں، اس میں کوئی زوری زبردستی نہیں، آپ کا فائدہ ہے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں آج کر رہا تھا سورہ نحل 14واں پارہ ہے، آیت نمبر 106۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے
کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد کافر ہو گیا، یا کفری کلمات وقت دیے، یا بیان ہو گئے، یا سرزد ہو گئے، یا اس نے کہہ دیے، فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فرمایا سوائے اس بندے کے جس نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو ایمان والا ہے۔ اس کے دل میں اگر کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہے کہ جو کافروں میں ہوتی ہے، اگر وہ کفر سے اس کا دل پاک ہے تو فرمایا وہ ایمان والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ محدثین و مفسرین نے لکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے غلام، جب اسلام کا ابتدائی دور نہایت پراشوب دور، اس وقت کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو کتنی تکالیف اذیتیں برداشت کرنی پڑی یہ وہی بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت عمار نے جب کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے حکم جاری کیا کہ حضرت عمار کے سر پہ لوہا گرم کر کے رکھا جائے، ان کو تکلیف دی جائے اور کہا جائے کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے سر مبارک پر اسی طرح لوہا گرم کر کے رکھا گیا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی۔ ایک روز اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا۔ میرے آقا نے جب حضرت عمار بن یاسر کو اس حالت میں دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت ابراہیم علیہ السلام۔ حدیث کے لفظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ عمار بن یاسر پر یہ آگ سلامتی والی بنا دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ آگ سلامتی والی بنا دی۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے جسم پر اس آگ کے داغ موجود تھے، نشانات موجود تھے، لیکن جب سے سرکار کی زبان مبارک، آپ کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس وقت سے لے کر آگ مجھ پر اثر ہی نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ آگ اثر بھی کیسے کرے؟ جس کو میرے آقا کی دعا لگ جائے، میرے آقا جس کے حق میں دعا فرما دیں، اس پر یہ دنیا کی آگ کیا آخرت کی آگ بھی کچھ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر آپ کے بچوں کو ابو جہل نے تھپڑ مارے اور کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، نبی کرنا چھوڑ دو، حضور علیہ السلام کا نام لینا چھوڑ دو۔ تو بچوں نے بھی جو سبق اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا وہی پڑھ کے سنایا، کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بچوں نے کہا یہ تو ایک جان ہے، کبھی کروڑوں جانے ہوں مصطفیٰ کے قدموں میں قربان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک، اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے، جس وقت کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کو جب سزائیں دی جا رہی تھیں اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، کفر میں واپس آ جاؤ، آپ نے فرمایا اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، دل میں نور مصطفیٰ گھر کر چکا ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب عمار ابن یاسر کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی شہادت کے آرڈر جاری کر دیے گئے، حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں ورنہ جان سے جاتی رہیں گی۔ آپ نے بھی فرمایا یہ ایک جان کبھی ہزار جانیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ رسی سے باندھی اور دوسری بھی باندھی، اور اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی اور ایک ٹانگ
دوسرے اونٹ سے باندھی، ایک اونٹ کو شمال کی جانب، ایک اونٹ کو جنوب کی جانب دوڑا دیا گیا اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جسم مبارک جل گیا اور اسلام کی پہلی شہیدہ آپ قرار پائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یاسر ابھی یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی کام خراب ہو گیا، میری ماں کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا ہے، شہید کر ڈالا۔ حضرت عمار کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا عمار تجھے سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، آخری خواہش ہے تو بتا دے۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے کلیجے والے تھر تھر کانپنے لگے، یہ وہ مقام تھا جب بڑوں کا ایمان لرز جاتا تھا۔ تو حضرت یاسر، حضرت عمار نے فرمایا کہ میری آخری خواہش صرف اتنی ہے، کاش میرے پاس اس جان کے علاوہ کوئی اور جان بھی ہوتی تو حضور کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شہید ہوئے۔ حضرت یاسر، آپ کا ایمان اس وقت تھوڑا کمزور ہو گیا، ڈاواڈول ہوا، لیکن دل سے نہیں ہوا، زبان سے۔ جب انہوں نے ماں باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا نا، خوف طاری ہو گیا۔ تو حضرت یاسر کے پاس وہ لوگ آئے اور کافروں نے کہا کہ اے یاسر تیرا بھی وہی حال کیا جائے گا جو تیرے ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت یاسر نے فرمایا اچھا، میں اگر کہہ دوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ چھوڑ دیتا ہوں، یا میں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر میری جان بخشی جائے گی؟ کافروں کا ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب کافروں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جو صحابہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے سرکار کو آگے بتایا اے اللہ کے محبوب، یاسر نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس نے ایمان تبدیل کر لیا ہے، وہ کفر میں دوبارہ چلا گیا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ میرے صحابہ، یاسر آج بھی ایمان والا ہے۔ نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی، حضرت یاسر ابھی باغ رسالت میں پہنچے نہیں تھے، رب نے جبریل کے ذریعے حضور پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، من کفر باللہ بعد من بعد ایمانہ من اکرہ۔ فرمایا اے اللہ کے محبوب، جو لوگ ایمان لانے کے بعد یہ کہہ دے کہ ہم سے کفر ہو گیا ہے، لیکن الا بہ تطمئن القلوب، ان کے دل اللہ کے ایمان سے منور ہیں، نور سے منور ہیں۔ فرمایا وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب یاسر پہنچے، میرے آقا نے فرمایا اے ابن عمار گھبرا نہیں، اللہ نے تیرے ایمان کو ضائع نہیں کیا، بلکہ تیرے دل میں ابھی بھی ایمان کی شمع روشن ہے۔ حضرت عمار جیسے کئی صحابہ نے اور یاسر جیسے کئی صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جام شہادت نوش کر کے وہ مقام پایا جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جنت میں شہید کو اس کا مقام عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں نہ جانو مردہ ان آب تیغ کے لذت چشیدوں کو، نہ جانو مردہ ان آب تیغ کے لذت چشیدوں کو، خدا ضائع نہیں کرتا کبھی اپنے شہیدوں کو، خدا ضائع نہیں کرتا کبھی اپنے شہیدوں کو۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں آپ فرماتے ہیں کہ عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا لیا گیا، روم کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ روم کے جو بادشاہ تھا نا وہ عیسائی تھا، اور روم میں اکثر لوگ عیسائیت میں مبتلا تھے، مسلمان بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر تعداد تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو جب قیدی بنایا گیا
تو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن حذیفہ، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں قیدی بنانے کا، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور یہ کہہ دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائیت میں داخل ہو جاؤ، اپنا مذہب بدل دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تم سے پہلے 30 مسلمان بھی ہم نے اسی لیے قید خانے میں ڈال رکھے ہیں کہ ان کو بھی ہم مجبور کریں کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ بات کلمے سے چلیے، کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا، آج مسجدوں میں کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، اس لیے جب کلمہ پڑھا جائے تو مل کے پڑھا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس شان اور اس ایمان کے مالک تھے کہ آپ نے فرمایا جان تو جا سکتی ہے لیکن عبداللہ بن حذیفہ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، کچھ دن قید میں ڈالا گیا، پھر باہر آئے۔ اب بادشاہ نے ایک آفر آپ کے سامنے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ، میں تجھے کسی نہ کسی حکومت کا عہدیدار بنا دوں گا، تجھے کسی حکومت کا عہدیدار بنا دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تجھ سے کر دوں گا، صرف کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، عیسائیت میں داخل ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا اگر تو عرب بھر کی دولت لے آئے، سارے عرب کا خزانہ اکٹھا کر کے میرے قدموں میں ڈال دے، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور حضور کا غلام ہوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہ جان تو جا سکتی ہے، عبداللہ بن حذیفہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور استقلال اور ثابت قدمی اور صبر کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر ہم تجھے سولی چڑھا دیں گے، تجھے پائے لگا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بڑے شوق سے اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے۔ اس نے آپ کو ڈرانے کے لیے ایک بے گناہ مسلمان کو ایک گرم کڑا میں ایک بہت بڑے برتن جس کو کڑا کہتے ہیں اس کے اندر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اس دیگ میں ڈال دیا اور آپ کی زبان پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان کا کیا حال ہم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پرواہ نہیں ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم حکم جاری کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حذیفہ تجھے اس کڑا میں ڈال دیا جائے گا، تجھے شہید کر دیا جائے گا، اپنی جوانی میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ نے فرمایا حکم جاری کر۔ نیچے کوئلے جلائے گئے اور کڑا رکھا ہوا ہے، تیل کھول رہا ہے، اوپر چند فٹ کے فاصلے سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کھڑا کیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، دھکا دینے کی دیر ہے، حکم جاری ہو چکا ہے۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا اے عبداللہ موت نظر آ گئی ہے اس لیے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کافر تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہے، تو جلاد کو حکم دے اپنا کام کر۔ اس نے کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ میں اس بات پر غمزدہ ہوں، پریشان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک جان عطا فرمائی ہے، کبھی اتنی جانیں اتنی روحیں مجھے عطا فرماتا جتنے میرے جسم پر بال موجود ہیں، میں ایک ایک کر کے حضور کے نام پہ قربان کرتا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمایا عبداللہ بن حذیفہ
غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ فرمایا کہ یہ دین کی خاطر ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس کا جذبہ اور استقلال تو بڑا ہی مضبوط ہے۔ وزیر نے روم کے بادشاہ سے کہا کہ اس بادشاہ کو، اس بندے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس غلام کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قید میں ڈالا گیا اور آرڈر جاری ہوا کہ آپ کو کھانا پینا نہ دیا جائے، آپ کا کھانا پینا 1 ہفتے تک بند رہا، بھوکا پیاسا رکھا جائے تاکہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اور کلمہ نہ پڑھنے والوں دیکھو، آج کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جن کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے بار بار کہا گیا، عبداللہ تجھے کھانے پینے کو اس وقت دیا جائے گا جب تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، اگر بھوک کے ذریعے شہادت ملتی ہے تو میں پھر بھی حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 ہفتے کے بعد اب جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، وہ شراب ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، وہ سامنے رکھا گیا۔ کیا اب بھوک کی وجہ سے یہ حرام کھا لے گا؟ نہ بھوک میں حرام کھانا، تھوڑا بہت جان کو بچا لینے کے لیے کھانا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام کھا لینا یہ جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے وہ بھی نہ کھایا، وہ کھانا خراب ہو گیا پڑا پڑا، حتیٰ کہ اب آپ کو پھر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ ایسا کر، مجھے سجدہ کر دے اور آزاد ہو جا، مجھے سجدہ کر اور آزاد ہو جا۔ آپ نے فرمایا سجدہ خدا کے بعد اگر کسی کو جائز ہوتا تو بیوی کو حکم تھا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، بیوی کو حکم تھا، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس لیے میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں تجھے سجدہ کروں۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ اچھا ایسی بات ہے، میرے ماتھے پہ بوسہ دے۔ روم کے بادشاہ نے کہا میرے ماتھے پہ بوسہ دے اور آزاد ہو جا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ تیری شرط منظور ہے، پر میری بھی ایک شرط ہے، میری یہ شرط ہے کہ میں جو 30 مسلمان تو نے قید کر رکھے ہیں ان کو بھی میرے ساتھ آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کے ماتھے پر جب بوسہ دیا اور اپنے ساتھ ساتھ 30 مسلمانوں کو آزاد بھی کروا دیا۔ جب حضرت عمر فاروق کے دربار میں آپ 30 مسلمانوں کے ساتھ پہنچے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے واقعہ کا علم پہلے سے ہو چکا تھا، خبر دے چکی تھی، لوگوں نے قاصد نے پہنچا دی تھی خبر۔ آپ نے جب حضرت حذیفہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، عبداللہ بن حذیفہ کو، فرمایا درباریوں اب سارے کھڑے ہو کر عبداللہ کا استقبال کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عمر کھڑے ہو کر اس کا کیوں استقبال کریں؟ آپ فرمایا اس لیے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا اس کی جان پہ آ گئی تھی، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ نبی پاک کے دین کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سب درباریوں نے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر کر رہا ہوں۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قاتل کا نام تھا واشی، جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ طویل ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب واشی پہنچے نا، حضور کو پتہ چلا کہ واشی آیا ہے، میرے چچا کا قاتل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا واشی کس ارادے سے آئے ہو؟ گرفتار ہو کے آئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا واشی کیا ارادہ ہے؟ سر جھکا ہوا ہے۔ جناب رحمت للعالمین آقا، حسن خلق کے پیکر آقا، اخلاق کے پیکر آقا، بے قصوں کے قص آقا، بے بسوں کے بس آقا، بے چاروں کے چارہ آقا، بے کاروں کے کارہ آقا، آپ نے فرمایا واشی کیا چاہتے ہیں؟ سر جھکا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا واشی اگر تو چاہے میں تجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کرتا ہوں اور تجھے معاف بھی کرتا ہوں، کیونکہ رب کو معاف کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے آقا نے معاف کیا، واشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا واشی ساری زندگی میرے سامنے نہ بیٹھنا، جب بھی میرے دربار میں بیٹھنا تو ایک اوٹ میں بیٹھنا، ستون کے پیچھے بیٹھنا، کہیں میری نظر تجھ میں پڑ گئی تو مجھے چچا حمزہ یاد آ جائے گا۔ میرے آقا نے معاف فرمایا، واشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس طرح دین کے قریب لائے جس طرح دین کے قریب لانے کا حق تھا۔ خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا، قاتل آئے اس کو معاف کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ حضرات آخر میں ایک اعلان ہے، 1 منٹ آپ کا زیادہ لیں گے۔ آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ایک عظیم الشان محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 جنوری بروز ہفتہ صبح 11 بجے اس مسجد میں انشاءاللہ شروع ہوگی اور بعد نماز ظہر تک یہ محفل جاری رہے گی۔ یہ محفل جن کی یہ بار قبریں ہیں، مزارات ہیں، راجہ محمد گلزار صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ حاجر حدیجہ شورا سلام اللہ علیہ، ان کے درجات کی فضیلت کے لیے، اصال ثواب کے لیے یہ محفل کرائی جا رہی ہے اور اس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت سید مزمل حسین شاہ جماعتی صاحب آپ فرمائیں گے، اور اس محفل میں مہمان خصوصی پیر سید اشفاق حسین شاہ جماعتی صاحب علی پور سیدہ، مہمان خصوصی پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب جماعتی علی پور سیدہ، اور زیر صدارت پیر سید منظر حسین شاہ صاحب علی پور سیدہ۔ یہ تمام حضرات تشریف لائیں گے اور نعت خوانی بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، لنگر کا بھی خصوصی انتظام ہوگا، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کل صبح 11 بجے مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں